اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں حق اللہ بسم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے تھوڑا ایک متفرق موضوع کے حوالے سے کہ ہم روز سنتے آ رہے اس بات کو شروع سے سارا کہ کیا آپ بہت ذہنوں میں یہ سوال ہے، ابھرتا آیا ہے، ابھرتا رہے گا کہ کیا اسلام تمام ادیان پر غالب آئے گا؟ جی ہاں، یقیناً اسلام تمام ادیان پر جو ہے ایک دن آئے گا، اس کی سپرمیسی ہوگی، کیونکہ ایکچولی یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جتنے بھی دین ہیں ان پر ایک دن ایسا آئے گا اسلام ضرور غالب آئے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ فرمایا ہے، رب محمد فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ یہ دین باقی تمام دینوں اور دوسرے نظاموں پر غالب آئے۔ ایک اعلان، یہ ایک ایکچولی اعلان بھی ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ایک بشارت بھی ہے، خوشخبری بھی دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ تھوڑا سا ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو مزید قرآن استدلال کی روشنی میں کھولیں گے، غور کریں گے، تفکر کریں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ نے اسے غالب کرنا ہی ہے۔ اس کے بعد سورہ صف کی جو آیت نمبر 9 ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، ہاں مشرکین کو یہ کتنا ہی کیوں نہ ناگوار گزرے۔ پھر سورہ فتح میں اس کو ہم انالیسس کریں گے، آیت نمبر 28 میں 28 میں رب محمد نے فرمایا اللہ یہ ہے جس نے آپ پر رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ ان 3 آیات میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو نکات جو ہے وہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ متن میں دین کا استعمال ہوا ہے، جس کو میں تھوڑا سا یہاں ریفرنس دینا چاہوں گی۔ میں اسٹڈی کر رہی تھی تو مجھے اچھا لگا، میں نے کہا آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں۔ تو مولانا مودودی کا یہاں میں ریفرنس دینا چاہوں گی، انہوں نے لفظ جن سے دین استعمال کیا ہے۔ تو دین کا لفظ جو ہے عربی زبان میں اس نظام زندگی یا طریقے زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے قائم کرنے والے کو آپ جو ہے پوری اطاعت اور مطاعت تسلیم کر کے اس کو اتباع کیا جائے۔ پس رسول بھیجنے کی جو غرض اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ یہ ہدایت اور دین حق کو خدا کی طرف سے لایا گیا ہے تاکہ جو ہے اس کو تمام طریقوں اور نظاموں پر غالب کر دے۔ یعنی رسول کی بعثت جو ہے وہ اس غرض سے ہوئی کہ جو خداوند کا جو دین ہے، دین ابراہیم ہے، وہ بادشاہ ارض و سما کا بھجوایا ہوا ہے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور یہ اس خالق اور مالک کا حق ہے کہ اس کا بھیجا ہوا دین، نظام زندگی ان تمام نظاموں پر غالب ہوتا رہے، نہ کہ کسی اور نظام کی دی ہوئی گنجائشوں اور آیتوں میں سے بڑھ کر ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی دوسرا نظام زندگی دنیا میں رہے بھی تو اسے خدائی نظام کی بخشی ہوئی گنجائشوں میں سمٹتے رہنا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے کہ جزیہ ادا کرنے کی صورت میں ذمیوں کا نظام زندگی رہتا ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے اس دین نے تمام دوسرے دینوں پر غالب آنا ہے، تمام ادیان پر غالب آنا ہے۔ اس اٹل حقیقت پر اللہ ہی کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ اللہ کی گواہی سے سچی گواہی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب جو اگلا سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ کون سا دین ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اور گواہی دی ہے کہ اللہ کے رسول کے ذریعے بھیجا گیا
کہ تمام دوسرے دینوں پر غلبہ رہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، آج بتاتا ہے کہ کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، لہٰذا اب تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام پسند کر لیا۔ جی ہاں، دین اسلام کا ہی ذکر ہو رہا ہے، میں اسے قرآن استدلال کی روشنی میں یہاں بیان کر رہی ہوں۔ پھر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ درج ہے کہ وہ مکمل دین جس کے متعلق اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ اسے غالب آنا ہے، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ نے قرآن میں محفوظ فرما دیا ہے اور جس کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ بعد میں پھر وہ آنے والی وہ چیزیں اور جو ہیں وہ پھر وضاحت تفسیر کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ دین اسلام کے تمام دوسرے ادیان پر غالب آنے کی بشارت اور وعدے کے ساتھ قرآن پاک میں 5 مقامات پر یہ اعلان فرمایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کی ان کو دے کر دلیل اور ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پھر سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں فرمانا ہے کہ اے نبی، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ اس بات کی مزید دلیل ہے کہ ماضی کے تمام جو دین تھے کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے۔ آپ اٹھا کے دیکھیں نا ہسٹری کو، آپ قرآن پاک کی روح سے اس کو انالیسس کریں کہ جو ماضی کے جتنے بھی دین گزرے ہیں، جتنے بھی سارے کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے، لیکن صرف دین اسلام ایسا ہے جو کہ تمام انسانیت کے لیے، اس میں اتنی عالمگیریت ہے، اتنی وسعت ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے یہ دین، اس لیے اس کا تمام ادیان پر غالب آنا قدرتی امر بھی ہے۔ غلبہ دین کے متعلق مختلف احادیث مبارک میں بھی ہیں۔ یہاں میں ایک حدیث مسند احمد بن حنبل میں ہے جس کے راوی حضرت جو ہے بغداد بن سعود ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ زمین کی پشت پر نہ کوئی اینٹ گرے کا گھر ایسا رہے گا اور نہ ہی جو ہے کوئی ایسا خیمہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کلمہ کے ذریعے عزت دے گا تو خود اس کلمہ کے حامل بن جائیں گے، یا ان کو مغلوب کر دے گا تو وہ اس کے مطیع اور تابع بن جائیں گے۔ پھر مزید اس کو انالیسس کرتے ہیں، یہ سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ تب تو وہ بات پوری ہو جائے گی کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ قرآن کی جو ہم مندرجہ والا جتنی میں نے پڑھی ہیں ان کو آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر انالیسس کیا جس بات کا تجزیہ کیا جائے تو کسی بھی صاحب ایمان کے دل میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ پورا یقین ہو جاتا ہے اور ہونا چاہیے کہ کل جو ہے روئے زمین پر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہوگا۔ لیکن ان تمام بشارتوں کے پڑھنے کے بعد، اس نوید کو خوشخبری کو پڑھنے کے بعد اللہ کی سوئی تو ایک ہم یہاں پہ ایک غلطی یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ سب کچھ خود بخود ہو جائے گا تو یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم امتوں کے جو زوال اور عروج ہے ان سے کو سبق سیکھیں، اس کو اسٹڈی کریں، ان کے امتوں کے زوال اور عروج کو، اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھیں۔ بے شک مالک نے کائنات ہمارے لیے مسخر کر دی ہے، لیکن مالک بار بار کہتا ہے تو سوچو سمجھو غور کرو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانا، نافرمانی کی، تو ان کو کیسے جو ہے ان امتوں کو کیسے زوال ہوا، کچھ کی نشانیاں باقی رہ گئیں، کچھ کو صفحہ 80 سے مٹا دیا گیا۔ تو اس پر تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ، سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں، یا میں اس کا ترجمہ پڑھوں گی، اللہ نے وعدہ فرمایا کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وہ ان کو اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے انہوں نے دین کی مضبوط بنیادوں پر جو ہے اس کو دین کو قائم کرے گا۔
اسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی موجودہ خوف کی حالت کو جو ہے اس کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ جو ہیں فاسق ہیں۔ اگر اس آیت مبارک کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو بالکل یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خلافت ان کو عطا کرے گا جو ان شرائط پر پورے اتریں گے۔ کون سی شرائط ہے؟ پہلے نمبر پر وہ توحید پر ایمان لائیں، یعنی کہ تمام کائنات پر صرف اور صرف ایک خالق اور مالک کی فرما نروائی جو ہے ہونی چاہیے۔ توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر غور کریں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ حاکمیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے بعد وہ اللہ کی حاکمیت میں کسی کو اپنی حاکمیت میں شریک نہیں کرتا۔ پھر سورہ جو ہے کیف میں آیت نمبر 26 میں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں یہاں میں بتاؤں گی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا حکم ہے خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ تو دوسری یہاں جو کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو سمجھنے کی اور دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے کی، وہ کون سی ہے؟ ایک تو توحید بتائی ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ باعثیت امت اور امت مسلمہ کے اوپرے اور واقعی دین اسلام غالب آ جائے، اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنا ہے، کہ میں اس کوشش کا ذکر کر رہی ہوں۔ پہلی جو شرط اس کے لیے بتائی ہے توحید ہے، دوسری جو ہے وہ عمل کی ہے، نیک عمل کی، کہ وہ نیک عمل کریں۔ یہ بڑا جامع حکم ہے، یعنی ان تمام تعلیمات پر عمل کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہوئی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ پھر تیسری بات کہ قرآن و سنت کے خلاف جو ہے کوئی قانون نہ بنائے، نہ بننے دے۔ جب یہ بات طے ہوگی کہ کائنات کا جو خالق اور مالک اللہ ہی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر اس میں کسی اور کی حاکمیت جو ہے کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے؟ تو سورہ حجرات کی یہاں پہ ایک آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو پھر اس میں کسی اور کی حاکمیت کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ مزید جو ہے تھوڑا اس میں تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ فرماتے ہیں اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ سورہ حجرات کے اس میں پھر وہ مالک بیان فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یعنی جو فیصلہ وہ صادر کر دیں اس کے خلاف کبھی مت جاؤ، یعنی کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا اس پر ایمان لائیں، اس کو مان جائیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یہ ایکچولی یہ آیت ایکسپلین کرتی ہے کہ جو اللہ نے کہا اس کو کرو، جس سے منع کیا اس سے منع ہو جاؤ۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دی جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں جو تم کر رہے ہو۔ پھر چوتھی جو ہے ہم شرط یا کنڈیشن وہ یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ باحثیت مسلمان یا امت مسلمہ کے ابھرنا چاہتے ہیں اور جو محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت وہ سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے، چوتھی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کیا ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی ریاست میں وہ جو ہے شہری کے حقوق کے تحت جو مساوات کی بنیاد پر جو ہے وہ حقوق دیا جائے۔ تو بالکل جو ایسے ہی ہے کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے معاملے میں بھی اسلام دین و مذہب کے بارے میں زور زبردستی نہیں کرتا، لیکن چونکہ وہ اللہ کے دین کو نہیں مانتے تو ان کا پھر کیا کرتا ہے، ان کا معاملہ آخرت پر وہ ملتوی کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ اسلامی ریاست غیر مسلمہ کی جان کی مال کی حفاظت کرے اور ان کو اپنے عقیدت کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حق دے۔ اس ذمہ داری اٹھانے کے بدلے میں وہ اسلامی حکومت کا وہ یہ ہے کہ اس میں اس وقت کے مطابق دیے ہوئے جزیہ دے۔ اب اس کو ضرورت ہے کہ اس وقت کے مطابق اجتہاد کریں اور اس کی صورت نکالیں۔ پھر آگے فرمایا گیا اللہ کے دین میں وہ مداخلت نہ کریں اور نہ ہی اس کے قوانین کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 103 میں ایک بڑی خوبصورت
بات بیان کی گئی ہے جو میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہیں مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، پھر اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ کی نشانیاں تمہارے سامنے جو ہیں وہ روشن جو ہے وہ کرتا ہے اپنی نشانیاں۔ شاید ان نشانیوں سے، ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ اب اس آیت میں بڑے جامع فلسفے کو کھول کے بیان کر دیا گیا، اور اس وقت جو وقت کی ضرورت ہے امت مسلمان کے طور پر دین اسلام کے داعی ہونا کا ہم جو دعویٰ کرتے ہیں، اس لحاظ سے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور تفرقہ نہ کریں۔ ہم تو الجھے ہوئے اپنے مسائل میں، شیعہ، سنی، بریلوی، حنفی، بہت سارے فرقے بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد جو ہے شیعہ کی ہے، یہ 2 قدم پہ سنی کی ہے، یہ اس کی نہیں۔ ایسے تو ہم معصیت جو ہے وہ مسلمان نہیں ابھر سکتے۔ اپنے دل صاف کیجئے، مالک کے احسان کو یاد کیجئے کہ اور دلوں کو جوڑنے والے بنیے، توڑنے والے نہ بنیے۔ دلوں کو جوڑیے، نفرتیں مٹائیے، کدورتیں دلوں سے مٹائیے، تفرقہ بازی، گروہ بندی، جماعت بندی، اس پر فخر مت کرنا چھوڑ دیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نزدیک کون زیادہ ہے عزت والا، اللہ رسول کے، بس جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے۔ تو پھر چھوٹے چھوٹے جو ہے گروہ بندی چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ رہے ہیں کہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے ہم کھڑے تھے، مالک نے بچایا، پھر ہم بار بار جو ہے یہی کام کو دہرا رہے ہیں۔ مالک ہمیں بچاتا آ رہا ہے، بار بار ہمیں سمجھا رہا ہے اپنی آیت مبارکہ کے ذریعے، مختلف جو ہے وہ اپنے بندوں کو اپنے اس نے نبیوں اور پیغمبروں کے ذریعے بھجوایا، پھر صحابہ صحابیہ کے ذریعے، پھر اولیاء کرام کی صورت میں وہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ اب بھی وقت ہے، یہ تم اصل پیغام کی طرف لوٹ پڑو تاکہ دین ابراہیمی کی روح کو سمجھو، دین اسلام کی روح کو سمجھو، اور بحیثیت جو ہے نہ صرف فرد کے بلکہ ایز اے اجتماعی اسلام کو دنیا میں وہی عروج، وہی شان، وہی مرتبہ حاصل ہو جو کہ کبھی تھا۔ خالد بن ولید کو یاد کریں، محمد بن قاسم کا دور دیکھیں، ترکی کی جو ہے خلافت عثمانیہ کا دور دیکھیں، کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ دین اسلام کے وہ محبت کرنے والے نہیں تھے؟ کیا انہوں نے 1.5 انچ کی مسجدیں بنائیں؟ کیا انہوں نے دلوں میں اتنی کدورتیں نفرتیں پالی؟ کیا شان و شوکت تھی اس وقت؟ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے، ہم تاریخ سے سبق سیکھیں، ہم امتوں کے زوال و عروج سے اور مختلف جو ہم پر مصائب آئے ہیں، جو ظلم و ستم ہر طرف ہو رہے ہیں، ان سے ہم لیسن سیکھیں اور دین اسلام کی اصل روح کو زندہ کریں اور اس پر اپنے آپ پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس نیک مقصد میں ایز اے فرد اور ایز اے معاشرہ، ایز اے ملت جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے تفکر میں اجازت چاہتی ہوں۔ حق اللہ، بسم اللہ۔